جس شاعر نے، جس خلاق شاعر دبستان لاہور کو وقت بخشی وہ بلا شرکت غیر استاد عباس ثابت صاحب تھے۔ شعر کا کلاسیک عنصر جو ہے اس سے دامن نہیں چھڑانا۔ تو سخن کے ایک انتہائی اہم پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اکرام عارفی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دبستان لاہور کے بارے میں۔ دبستان لاہور جب میں نے یہ کہا، اور آج سے 4 سال پہلے بھی جب میں نے یہ کہا، تو بہت سی ماتھوں پہ شکنیں پڑیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، میری ذاتی رائے ہے، اور اس رائے کو میں اس لیے بھی درست سمجھتا ہوں کہ وقت نے اس رائے کو درست ثابت کیا ہے۔ لکھنؤ اور دلی کے بعد اگر جدید ادبی دنیا میں قیام پاکستان کے بعد کوئی دبستان ابھرا ہے، چاہے اس کو مانے یا نہ مانے، وہ ہے دبستان لاہور۔ اور دبستان لاہور کے ایک اہم اور نمائندہ شاعر، ادیب، میں سمجھتا ہوں کہ سوشل سائنٹسٹ بھی ہیں، عارفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عارفی صاحب، کیا یہ بات درست ہے جو میں نے کہی؟ میاں کبھی اس طرح کے سوالات تو ہم سے کسی فقیروں سے کیے ہی نہیں تھے۔ آپ خوش رہیے کہ اتنے وقی سوالات لے کر آ رہے ہیں۔ خوش ہوں، میں بھی خوش ہوں کہ اچھا بھیا اس پوڈ کاسٹ میں تو مزہ آئے گا۔ سنیے، آپ نے بلند درست کہا، دبستان دلی، دبستان لکھنؤ میں بڑے دبستان اردو شاعری کو لے کر موجود تھے۔ اس کے بعد دبستان لاہور نے اپنا آپ ظاہر کیا، منوانے کی کوشش کی۔ کسی سطح پہ اس دبستان کو وقتیں اور وسعتیں بھی نصیب ہوئیں، لیکن ایک جو ایسا قدرت کی طرف سے واقعہ ہوا کہ اس دبستان کے جو تھم تھے، جو پلرز تھے، وہ ایک ایک کر کے وقت سے پہلے گرے۔ میں ابھی آپ کو بتلا دیتا ہوں جی۔ خالد احمد صاحب سے کون واقف نہیں؟ عرض ہنر ان کی کلیات ہے، خالد احمد صاحب۔ شہزاد احمد صاحب سے کون واقف؟ کیا بات ہے! یہ دوست قاسمی صاحب، احمد نعیم قاسمی صاحب سے کون واقف نہیں؟ تو یہ دوست جو ہے اپنا آپ اپنے رنگ بکھیر کر وقت سے پہلے رخصت ہوئے۔ ہاں، انہوں نے اپنی ڈائنیسٹی ضرور چھوڑی۔ انہوں نے ایک شعراء کا 80 کی دہائی کا، پھر 90 کی دہائی کا، 80 اور 90 کی دہائی دبستان لاہور میں اہمیت رکھتی ہے۔ 80 کی دہائی میں استاد عباس ثابت جیسے شعراء دیے دنیا کو، قمر رضا شہزاد صاحب، سعود عثمانی صاحب، اور اس طرح نام جیسے جیسے آئیں گے، منظر حسین، اختر حسین جعفری کے صاحبزادے، امیر جعفری صاحب۔ اچھا، اور جو ہے نا 80s نے اچھی معتبر تعداد پیدا کی۔ فرد آباد شاہ صاحب ان کا نام لیتے ہوئے آپ کو کھانسی کیوں آ گئی؟ 80s کا ہی ظہور ہے ان کا بھی۔ تو ان سب میں جس شاعر نے، جس خلاق شاعر نے، واجد امیر صاحب، دبستان لاہور کو وقت بخشی وہ بلا شرکت غیر استاد عباس ثابت صاحب تھے، ہیں اللہ انہیں حیاتی دے۔ ہاں، یہ الگ بات کہ ان کی مخالفتیں بڑی رہیں، جیسا کہ ہر دور میں ہوتا ہے میاں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ کسی سر کڑوے شاعر کی مخالفت کر لینا، یہ ہر دور میں ہوتا آیا ہے، ویسا ہی عباس ثابت صاحب۔ اچھا، بات ہم اور اچھا، یہ دبستان لاہور کے ان پلرز نے جو اپنے سے اگلی نسلیں پیدا کی، ان میں یہ دوست ہے۔ پھر 90s کی دہائی آ جاتی ہے۔ 90s کی دہائی میں سمجھتا ہوں 90s کی دہائی 80s کی دہائی سے زیادہ خلاق تھی، جیسا کہ ہوتا ہے کہ ہر آنے والا دور کچھ نئی چیزیں لے کر آتا ہے۔ ان میں اب سنیں، قمر امتیاز، ارشد شاہین، ادریس بابر، حسنین سحر صاحب، ڈاکٹر اشفاق ناصر صاحب، شاہین عباس صاحب، شاہر ذکی صاحب، توقیر عباس، شناور اسحاق، شبیر حسن، اکرام عارفی، فقیر 90s میں۔ اچھا، یہ توقیر کا نام لیا۔
تغیر عباس. یہ 90s کی دہائی کی دین تھے. چڑیوں کے جاگنے میں ذرا دیر کیا ہوئی، ہمارے دوست سبطین رضا 90s کے ہیں. ان لوگوں کے ہاں دبستان لاہور کی چھب ڈھب زیادہ قوت کے ساتھ زیادہ مترشح ہوتی ہے. دبستان لاہور ہے کیا کہ شعر کا کلاسیک عنصر جو ہے اس سے دامن نہیں چھڑانا، نئی بات کرنی ہے، رومانٹسزم کو ایک زیریں لہر کے طور پر آگے لے کے جانا ہے، اور شعر کے پھیلاؤ سے، شعر کی تہداری سے منہ نہیں موڑنا. یہ دبستان لاہور ہے. جیسے دبستان دلی داخلیت کا تھا، دبستان لکھنؤ خارجیت کا تھا. ٹھیک ہے، قائم چاند پوری جیسے شاعر موجود ہیں دبستان لکھنؤ میں، خارجیت کے جویا رسیا. تو دبستان لاہور کا جو ہے وہ بنیادی خیال یہ تھا، شعر کے پھیلاؤ کو نہیں چھوڑنا، کلاسیک سے اخوا لے کے آنا ہے، تہذاری سے منہ نہیں موڑنا. اور جیسا کہ ان پلرز نے بحمدہ تعالیٰ، اللہ انہیں حیاتیاں نصیب کرے کہ انہوں نے نسلوں کی پرورش کی. ریحان قریشی کا نام نہ لیا، ریحان قریشی 90 کی دہائی کے ہمارے دوست آ گئے. احمد فرید صاحب ایسا وقی غزل نگار کہ 90 کی دہائی زیادہ وائبرنٹ تھی 80 سے بھی، ہم سے زیادہ وائبرنٹ. ندیم بابا بھی ہمارے، ندیم بابا جیسا کوئی نہیں ہو ہم سکتا. اثر تھے اللہ کی رحمت سے، وہ بھی ہمارے عمل سے. ویسے ندیم بابا جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. ندیم بابا میاں نے بھی غزل کو ثروت مند کیا، نظم کو ثروت مند کیا. تو یہ جو دبستان لاہور تھا، اچھا یہ رجسٹرڈ کیوں نہیں ہو سکا، یہ بھی میں آپ کو بتا. لیکن اس سے پہلے ایک سوال میں لینا چاہ رہا ہوں. دیکھیے میں اچھا اس سے پہلے میں ایک سوال رکھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے رجسٹرڈ ہونے کی بات کی، جبکہ اور آپ 90 کی دہائی تک لے آئے دبستان کو. میں نے اس کی جو باؤنڈریز دیکھی ہیں وہ 14 اگست 1947 سے لے کر آج تک کی ہیں. اس دبستان میں ناصر کاظمی، پھر آج ناصر کاظمی سے لے کے اکرام عارفی تک کا سفر اگر دیکھا جائے تو کیسا کیسا شاعر بیچ میں پڑتا ہے. منٹو سے لے کر آج مرزا اطہر بیگ اور دیگر جو بڑے افسانہ نگار لاہور میں موجود ہیں ان کو دیکھا جائے، حلقے کی سرزمین کو، اگر حلقہ ارباب ذوق کی سرزمین کو دیکھا جائے تو میرا جی سے لے کر حسین مجروح تک کے اگر سفر کو دیکھا جائے، اسی طرح نقد میں اگر بات کی جائے تو اس وقت کے جو بڑے ناقدین سے ان کو لے کر ناصر عباس نیر تک آیا جائے، فرحت عباس شاہ تک آیا جائے. اسی طرح اگر انجمن ترقی پسند مصنفین کو دیکھا جائے تو فیض سے لے کر عابد حسین عابد تک اگر آیا جائے. اسی طرح اگر غزل گائکی میں دیکھا جائے تو اس وقت تو گھرانے موجود تھے، گھرانوں سے لے کر آج تک کے جو نئے اسٹوڈیوز بن گئے ہیں، جو نئے لوگ ہیں، جو ماڈرن میوزک وہاں تخلیق ہو رہا ہے، جو آپ کی وہاں پہ میوزک کانفرنس ہوتی ہے اس کو دیکھا جائے. اسی طرح آپ فنون لطیفہ کے دیگر شعبوں کو دیکھ لیں، ان میں وہاں سے لے کر آج تک کا سفر دیکھا جائے تو یہ کیسے کہا جائے کہ یہ رجسٹرڈ نہیں ہوا؟ اتنے بڑے بڑے نام موجود ہیں جنہوں نے اپنی زندگی دی ہے فن کو، اور ان کے فن کو پوری کائنات تسلیم کرتی ہے. میں وہی عرض کرنے لگا تھا کہ ہر دہائی، ہر جنریشن کے جو لکھنے والے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ وہ عوام کے لیے لکھ رہے ہوتے ہیں، خلقت کے لیے لکھ رہے ہوتے ہیں، قاری سامع کے لیے. ایک اس کے ساتھ ساتھ یہ پہلو چلتا ہے کہ ان کا آپس میں تال میل، رابطہ کاری اور مل بیٹھ کیسا ہے. میں نے یہ بات کی کہ دبستان لاہور اس وجہ سے رجسٹرڈ نہ ہو سکا کہ بدقسمتی سے شعراء کا آپس میں جو گروہ بندی تھی، آپس کے اختلافات تھے جو کہ ہوتے بھی ہیں، 80s کے بعد 90s تک آتے آتے وہ بہت زیادہ واضح ہو چکے تھے. ہر شاعر دوسرے شاعر کو قطع کرنے پر، وہ تو ٹھیک ہے فنون کی اور راگ کی ایک چپکلش تھی. 80s اور 90s میں ایسا زیادہ ہوا. تو آپس کے یہ جو لکھنے والے تھے جو کہ لاکھوں کروڑوں میں سے چند 100 ہوتے ہیں، کچھ درجن ہوتے ہیں، یہ کچھ درجن
تخلیق کار بھی وقاص آپس میں مل بیٹھے نہیں، یہ بدقسمتی میں کہہ رہا ہوں، یہ بدقسمتی تھی دبستان کی 80s کے آپس میں 90s کے ہم دیکھتے ہیں اختلافات. تو یہ لڑائیاں تو ہمیں اساتذہ کے ہاں بھی کلاسیک میں بھی نظر آتی ہیں، لیکن وہ کسی کم از کم ایک بات پر ایک دوسرے کو مانتے ضرور تھے. ان کے اختلافات ہوتے تھے ادبی، ذاتی نہیں ہوتے. یہ تہذیب کی بات ہے، اس وقت کی تہذیب میں تھا یہ. ہاں، ذاتی اختلافات نہیں تھے، اور پھر ان کو اتنا ہائی لائٹ. زمانے کا بدلاؤ آپ کو ننگا کرتا ہے. ننگا کرتا ہے. 80s اور 90s کے بعد یہ اختلافات اور ذاتیات پر جب آئے تو ایک تھیسس نہ بنا کہ 80s کا انٹلیکٹ کیا تھا، کیونکہ اختلافات تھے، ذاتی اختلافات تھے اور سامنے آئے ہوئے تھے. 90s کے شعراء کا ایک کامن انٹلیکٹ نہ بنا کہ یہ کون لوگ تھے. لیکن آج دیکھیں نا کہ غزل کا بادشاہ میں کہتا ہوں ظفر اقبال لاہور میں موجود ہیں، کیسا کیسا شعر نہیں دیا انہوں نے. آپ کی کتاب کا دیباچہ بھی لکھا انہوں نے. جی بالکل، دبستان فلیپ لکھا. دبستان لاہور کا ایک بڑا نام ظفر صاحب بھی تھے، اسی پلر میں شامل تھے، اللہ حیاتی دے. تو بالکل موجود ہیں، بے شک موجود ہیں. لیکن اب یہ جو میں نے نام گنوائے دبستان لاہور کے پلرز کے، یہ ایک عمر ہوتی ہے، ایک قوت ہوتی ہے، ایک خاص طرح کی چلت پھرت ہوتی ہے. جب جو سینئر دوست ہوتے جاتے ہیں وہ پھر نا اتنی زیادہ نہیں رہتے ان معاملات میں. ایک طرف بیٹھ کر لکھنا ان کا وتیرہ بن جاتا ہے جو وہ لکھ رہے ہیں، قوتیں برابر باہم پہنچا رہے ہیں. میرا فوکس اس بات پہ تھا کہ 80s اور 90s جو کہ دبستان لاہور کی وائبرنٹ جنگ تھی، ان پلرز کے صدقے جو سامنے آئی، ان کے اختلافات شعری اور ادبی نہ تھے، ذاتی تھے. اب میں ان کی مثالیں کیا دوں، ماحول بھی نہیں ہے.